بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 19 اگست 2026 بدھ کا دن ہے، تو آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے لگے ہیں، البلاغۃ الواضحہ۔ کچھ سال کے شروع میں کچھ امور ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے بعض کتابوں کا آغاز پہلے نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ تو اس کتاب کا نام ہے جی البلاغۃ الواضحہ، اور یہ علوم بلاغت پر مشتمل ہے، اور علوم بلاغت عمومی طور پر 3 ہیں: البیان، المعانی، البدیع۔ اصل میں جو پہلا نقطہ ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اصل علم جو علم بلاغت جسے کہا جاتا ہے وہ ہے علم المعانی۔ تو اس کے خادم کے طور پر، نوکر کے طور پر ہے البیان اور البدیع۔ البدیع گویا دونوں المعانی اور البیان کا خادم ہے، اور البیان المعانی کا ہی ایک جز سمجھ لیں۔ تو اصل جو علم ہے وہ علم المعانی ہے، لیکن شاید طالبات کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب میں البیان شروع میں آ گیا ہے، المعانی درمیان میں ہے، اور البدیع تو خیر اس کا تو نمبر ہی تیسرا ہے، وہ تو ہے آخر میں، وہ تو ان دونوں کا خادم ہے۔ لیکن اصل علم المعانی ہی ہے، اور اسی کو ہی اصل علم بلاغت کہتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی تقسیم دیکھتے ہیں، المعانی، البیان، البدیع، تو اس اعتبار سے پھر 3 علم بن جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں علوم بلاغت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جی 2، ایک ہیں علی الجارم اور دوسرے ہیں جی مصطفیٰ امین۔ تو علی الجارم اور مصطفیٰ امین یہ دونوں مصر کے بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، اور یہ کتاب وہاں کے مدارس ثانویہ، المدارس الثانویہ، یعنی سیکنڈری لیول کے جو سکولز ہیں اور مدرسے ہیں وہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور ان سکولز کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آج ہم نے صرف کتاب کا آغاز کرنا ہے، تو ہمارے حضرت کوئی بھی کتاب شروع کرتے تھے بدھ کو، اور شروع میں دعا پڑھتے تھے، تو وہ دعا جو ہے وہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے کہنے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس کتاب کو میرے لیے آسان فرما، اور اس کتاب کو میرے لیے مشکل نہ فرما، اور اس کتاب کو خیریت کے ساتھ مکمل فرما، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آتے ہیں جی متن کتاب کی طرف۔ تو کتاب کے متن میں سب سے پہلے چند سطروں کا ایک ابتدائیہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ومن والاہ وبعد، فہذا کتاب ودعناہ فی البلاغۃ واتجہنا فیہ کثیرا الی الادب رجاء ان یجتلی الطلاب فیہ محاسن العربیۃ وَيَلْمَحُوا مَا فِي أَصَالِيبِهَا مِنْ جَلَالٍ وَجَمَالٍ۔ یہ آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس میں یہ پہلی سطور جو ابتدائیہ ہے مقدمہ کے طور پر یہ نہیں ہے، تو اس کا فوٹو میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر یہ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے۔ وَيَلْمَحُوا مَا فِي أَصَالِيبِهَا مِنْ جَلَالٍ وَجَمَالٍ وَيَدْرُسُوا مِنْ أَفَانِينِ الْقَوْلِ وَدُرُوبِ التَّعْبِيرِ مَا يَهَبُ لَهُمْ نِعْمَةَ الذَّوْقِ السَّلِيمِ وَيُرَبِّي فِيهِمْ مَلِكَةَ النَّقْدِ الصَّحِيحِ وَأَمَلْنَا أَنْ يَكُونَ لِعَمَلِنَا هَذَا شَأْنٌ فِي إِحْيَاءِ الْأَدَبِ وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب إلى هذه الطريقة التي ابتكرناها في دراسة البلاغة، ولعلنا نكون قد وفقنا إلى ما قصدنا إليه
واللہ خیر المستعان۔ تو پہلا جو آج ہمارا درس ہے، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے جی البلاغت الواضحہ کا ابتدائیہ۔ یہ جو ابتدائیہ ہے اس میں انہوں نے کون کون سی باتیں کی ہیں، میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاتا ہوں اور پوائنٹس بھی بن جائیں گے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز کیا، تو قرآن و حدیث کی اس میں پیروی کی اور عمل کیا۔ قرآن کی پیروی اس لیے کی کہ قرآن کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور حدیث پر اس طور پر عمل کیا کہ حدیث میں یہ حکم ہے کہ کوئی بھی شاندار کام جو بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلاف کی پیروی کی ہے، تو ہمارے جتنے بھی اسلاف بزرگ پہلے گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، لہٰذا اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ یہ تین وجوہات بسم اللہ کی ہو گئیں۔ آگے جی حدیث پاک میں حکم ہے کہ وہ کوئی بھی شاندار کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہیں کی گئی تو وہ پھر بے برکت ہو جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے پھر الحمدللہ کہہ کر اپنی کتاب کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے اس کا قرآن مجید میں بھی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ تو یہ اسلاف کا یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ کتاب کے شروع میں حمد کے بعد درود و سلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر، حضور کی آل پر، حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں پر، تو انہوں نے وہ بھی اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے والصلاۃ والسلام بھی لکھا ہے۔ ومن والاہ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار جناب محمد کریم پر، ومن والاہ، اور ہر اس ہستی پر جو ان سے محبت رکھتی ہے، والاہ یعنی یحبہ، جو ان سے محبت رکھتی ہے۔ وبعد، اس کے بعد، فہذا کتاب ودعناہ فی البلاغہ، تو پہلا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب علم بلاغت پر مشتمل ترتیب دی ہے۔ واتجہنا، اتجا یتجہ اتجاہن، قدم اٹھانا، طریقہ اختیار کرنا، طریقہ اپنانا۔ واتجہناہ فیہ کثیرا الی الادب، ہم نے اس میں بکثرت ادب، کون سا ادب؟ لٹریچر، ہم نے اس میں بکثرت ادب، لٹریچر کو اہمیت دی ہے۔ ہاں، صرف علم بلاغت کے قوانین اور قاعدے نہیں بیان کیے، بلکہ اس میں ہم نے ادب کو یعنی لٹریچر کو اہمیت دی ہے، تاکہ علم بلاغت پڑھنے والے ادب اور لٹریچر سے ان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ رجاءً، یہ امید کرتے ہوئے، ان یجتلی الطلاب فیہ محاسن العربیہ، ہم نے اس امید پر یہ کتاب ترتیب دی ہے تاکہ اس کتاب کی ترتیب میں یہ بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ طلبہ و طالبات کو عربی زبان کے محاسن اور خوبیوں کا اندازہ ہو۔ یہ ہم نے اس میں یہ ترتیب رکھی۔ وَيَلْمَحُ مَا فِي أَصَالِيبِهَا مِنْ جَلَالٍ وَجَمَالٍ، انہیں عربی زبان و ادب کے جلال و جمال، یعنی کیا ہے؟ لفظی و معنوی خوبیاں، لفظی و معنوی خوبیوں
کا اندازہ ہو، اور مختلف اسالیب، اب دیکھو اسالیب آ گیا کہ نہیں، مختلف اسالیب کا سے کرنا، مختلف اسالیب سے آگاہی ہو۔ اسی بات کو آگے دوسرے انداز میں کرتے ہیں، وَيَدْرُسُوا مِنْ أَفَانِينِ الْقَوْلِ وَدُرُوبِ التَّعْبِيرِ، انہیں یعنی انہیں سے طلبہ و طالبات مراد ہے نا، انہیں بات کرنے کے مختلف طریقوں اور تعبیرات کا پتہ چلے۔ انشاءاللہ عربی تعبیرات اور اسالیب تو ہم ویسے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں بہت ہی آگاہی ہوگی آپ کو۔ ما يهب لهم نعمت الذوق السلیم، چھٹا پوائنٹ بنا لیں، جو کہ انہیں ذوق سلیم کی نعمت عطا کریں، ایسے اسالیب، ایسے طریقے، ایسے تعبیرات کہ انہیں ذوق سلیم ان کے اندر پیدا ہو، ذوق سلیم کی نعمت عطا کریں۔ وَيُرَبِّي فِيهِمْ مَلِكَةَ النَّقْدِ الصَّحِيحِ، اور انہیں نقد صحیح یا ان کے قدر اور ان کے اندر نقد صحیح کے ملکہ کی پرورش کرے۔ ان کے اندر جو نقد صحیح کا، صحیح تنقید کا، صحیح یعنی کریکٹ کرٹیسزم کا ان کے اندر جو ملکہ ہے، ایبلٹی ہے، اس کی یہ اسالیب اور یہ تعبیرات جو اس کتاب میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کی پرورش کریں، یعنی اس کو بڑھائیں، ان کے اندر نقد صحیح کے ملکہ کی پرورش کریں، یعنی اس کو ترقی سے ہمکنار کریں۔ یہ 7 پوائنٹ ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں وَعَمَلْنَا أَن يَكُونَ لِعَمَلِنَا هَذَا شَأْنٌ فِي إِحْيَاءِ الْأَدَبِ، یہ 8واں یہاں نقطہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ منفرد کتاب احیاء ادب، ادب کو زندہ کرنا، احیاء ادب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ منفرد احیاء ادب کے سلسلے میں خصوصی شان اور مقام کی حامل ہو۔ ہاں، ادب کو زندہ کرنے میں احیاء ادب،
ادب کو زندہ کرنے میں، لٹریچر کو زندہ کرنے میں ہماری یہ جو کتاب ہے اس کی خصوصی شان ہو، خصوصی شان اور مقام کی حامل ہو۔ لوگ کہیں کہ احیاء ادب کے لیے اس کتاب کی خصوصی شان ہے، خصوصی مقام ہے، احیاء ادب کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیے۔ وتوجیہ اذہان المعلمین والطلاب الی هذه الطریقۃ التي ابتکرناها فی الدراسۃ البلاغہ، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں بلاغت کی آپ یوں کہہ لیں، دونوں اس میں لائے نا، تو یوں کہہ لیں علوم بلاغت کر لیں، علوم بلاغت کو پڑھنے اور پڑھانے کے، علوم بلاغت کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ہماری یہ کو چھوڑے، علوم بلاغت کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے، یا یہ دیکھیں ہماری یہ نئی کاوش اساتذہ اور طلبہ دونوں کو علوم بلاغت کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ہماری یہ نہیں کافی اساتذہ اور طلبہ دونوں کو اپنی طرف تاکہ شروع میں تاکہ لگا رہے بات ٹھیک ہو جائے گا، تاکہ علوم بلاغت کو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ہماری یہ نہیں کافی اساتذہ اور طلبہ دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہاں انہوں نے کہا ہے التی ابتکرناہا، ابتکرا یبتکر، ابتکارن کا مطلب ہوتا ہے نئے انداز سے کام کرنا، نیا کچھ نیا کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاغت کی پڑھائی میں، بلاغت کی درس اور بلاغت کی تدریس میں ہم نے یہ نیا انداز اس میں اختیار کیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ آگے فرماتے وَلَعَلَّنَا نَكُونَ قَدْ وُفِّقْنَا إِلَى مَا قَصَدْنَا إِلَيْهِ، اور ہم امید ہے کہ جو کچھ ہم نے ہمارا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے، اور وہی تو یہ 9 پوائنٹ اس میں آ گئے۔ تو اب آپ کتاب کا خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتاب کس قسم کی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کتاب کا پڑھیں گے جی مقدمہ۔ کل ہم یہ ابتدائیہ تھا، ابتدائیہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے، تمہید جسے کہتے ہیں، تمہید بھی کل ابتدائیہ اور تمہید، اور کل ہم پڑھیں گے جی مقدمہ، اور مقدمہ کے 3 بڑے عنوان ہوں گے۔ پہلا ہے جی الفصاحت، دوسرا ہے البلاغت، اور تیسرا ہے جی الاسلوب۔ ویسے بھی ہم اسالیب پڑھ رہے ہیں نا، اسالیب اسلوب کی جمع۔ کل انشاءاللہ یہ 3 جو اصطلاحات ہیں جو مقدمہ کے اندر بیان ہیں، الفصاحت والبلاغت والاسلوب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ایک نئی کتاب البلاغت الواضحہ جو علوم بلاغت پر مشتمل ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔